بات ہم کر رہے تھے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. وہ امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد. اب انہوں نے وہ پوری کتاب لکھی ہی صرف آداب کے اوپر ہے. اس کا نام یہی ہے کہ آداب کی کتاب ہے وہ، یعنی ہماری ڈیلی روٹین کے آداب کیا ہیں. اٹ از موسٹ ریکمینڈڈ بک کہ وہ ہمارے گھر میں ہونی چاہیے. وہ مسٹ ریڈ دیٹ، الادب المفرد. اس کی کچھ میں نے ویڈیوز اور اس کی احادیث ریکارڈ کی، میں آپ سے شیئر کروں گا اس کو. اب اس کا پہلا چیپٹر ہی والدین سے انہوں نے شروع کیا، پہلا چیپٹر ہی والدین کے آداب سے، اور اس کے 2 ڈفرینٹ چیپٹرز پھر انہوں نے آگے اس کے اوپر والدین کے اوپر کافی 2-3 چیپٹرز کو پھر کے اندر انہوں نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے پھر فردر سب چیپٹرز کے اندر. یہ اتنا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے کہ آپ جب کچھ بھی سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب کانسیپٹ ہے، ہم لوگ نا پیروں کو بہت زیادہ ریٹ کرتے ہیں، اور پیر اور فلان اور فلان اور فلان. یہ بھی یاد رکھ لیں، دنیا میں والدین سے بڑا پیر ہے ہی کوئی نہیں. دنیا میں والدین سے بڑا پیر کوئی بھی نہیں ہے. وٹ ایور یو وانٹ ان یور لائف، یو وانٹ دیٹ کہ یہ مجھے مل جائے، اور آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے یا دعا کروانی ہے، سو دا بیسٹ پیپل فار دیٹ وہ آپ کے والدین. جسٹ گو ٹو دیم اور ان کو خوش کر دیں. اور خوش وہ کیسے ہوتے ہیں؟ جسٹ ٹو اوبے دیم. آپ ان کو فالو کرتے رہیں، اوبے کرتے رہیں، سمپلی وہ آپ سے خوش ہو جائیں گے. خوش ہوں گے، وہ دعائیں دیں گے. آپ کو ویسے بھی الگ سے وش کرنے کی اور دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور جب کبھی وش کریں دین اسٹریٹلی گو ٹو دا پیرنٹس اینڈ آسک دیم کہ میرے لیے یہ دعا کریں، میرا یہ کام رکا ہوا ہے. سو ہم لوگ باہر جاتے ہیں. یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ امام بخاری نے بھی، کیونکہ الادب المفرد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے آپ کو، وہ آداب کی کتاب ہے کہ ہم نے اپنے انڈیویجول نے اپنے اوپر ورک کیسے کرنا ہے. سو دا ویری فرسٹ تھنگ دیٹ امام بخاری wrote in that book is about parents. The very first step when you are going out to learn the adab and you are going to get closer to the Allah Almighty, the very first step what you have to do is you simply need to obey your parents. ان کے ساتھ اس میں سلوک کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور دین لیٹر آن دی اگلی چیز جو یہاں اس آیت مبارکہ میں بھی ہے، آیت نمبر 83 میں بھی، اور امام بخاری نے بھی پھر اسی کو فالو کرتے ہوئے، وذل قربا، ریلیٹیوز دے آر ویری امپورٹنٹ. دا بلڈ ریلیشن جن کے ساتھ ہمارا ہے، دے آر ویری امپورٹنٹ ان اسلام، کہ ہم نے ان کے ساتھ بھی ہمیشہ حسن سلوک کرنا ہے. ایون ایک صحابی آقا اسلام کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ میرے تو سارے رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. سیم جو ہم کمپلین کرتے ہیں کہ ہم تو کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، آقا اسلام نے فرمایا پھر بھی تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو. پھر فرمایا والیتامى، پھر یتیم ہیں، پھر مساکین، نیڈی ون، ان کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. جیسے میں نے اس سیشن میں بھی کہا تھا کہ اس کے 2 مطلب ہیں اچھی بات کے. ایک اچھی نیکی کی، بھلائی کی بات کرنا، ایک اس کا یہ مطلب ہے، اور دوسرا اچھے طریقے سے بات کرنا، پولائٹنس کے ساتھ بات کرنا. آگے ہم چلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم، پھر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم. اور پھر ہم نے ڈیٹیل اس پر بات کی تھی کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور تم میں سے زیادہ تر لوگ اس وعدے سے جو اللہ کے ساتھ کیا تھا اس سے پھر گئے، اور زیادہ تر اس میں سے گریز کرنے والے لوگ ہیں. بہت تھوڑے لوگ تھے جو اس پر قائم رہے. سیم ایز پھر میں نے اس کو، ہم نے کہا کہ اگر ہم اپنی امت مسلمہ کے اوپر اس کو دیکھیں تو ہم لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں. آیت نمبر 84، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے وعدہ لیا، پختہ عہد لیا تم سے، یعنی بنی اسرائیل سے. لا تسفکون دماءکم، لا تسفکون، تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم، خون، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے. ولا تخرجون انفسکم، اور نہ تم اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکالو گے. من دیارکم، اپنے گھروں سے یا اپنے وطن سے نکالو گے. ثم اقررتم، تم نے اس کا اقرار کیا. وانتم تشہدون، اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو. یہ ایک اور وعدہ بنی اسرائیلیوں سے لیا گیا تھا کہ ایک یہ تھا کہ اس نے سلوک کرو اللہ کے ساتھ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، نماز قائم کرو. دوسری چیز ان کے ساتھ یہ تھی کہ تم نے کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا. یہ بھی ہمارے لیے بھی اس میں امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی دوسرے شخص کو تکلیف نہ دینا.
اس کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا ان جنرل. اور قتل کرنا تو وہ پھر اسلام کے اندر تو بہت بڑا. سمپلی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہم میں سے کسی کے اوپر اسلحے کے ساتھ اشارہ کیا تو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. کسی کو مارنا قتل کرنا تو یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. تو سمپلی یہ فرمایا کہ اگر کسی نے اسلحے کے ساتھ ہماری طرف اشارہ کیا تو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. یعنی یہ اسلحے کے ساتھ صرف اشارہ کرنا، اور اس دور میں اسلحہ صرف نیزہ تھا. آج کل تو ہم یوں گن پکڑ لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں اور کسی کی طرف، تو یہ منع کیا گیا ہے اس کام سے. اور ایک اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی طرف اس طرح اسلحے سے اشارہ کرے تو قریب ہے کہ شیطان اس سے یہ عمل کروا دے گا. ہم اکثر آج کل کے اس کو آپ دیکھیں بڑا یہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دوستوں کے ذریعے وہ ہو جاتے ہیں، وہ جی کوئی ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے یا وہ گن ٹیسٹ کر رہے تھے تو جسٹ شرارت میں جی گن نکالی اور کھیل کھیل میں ایک دوسرے کی طرف گن جسٹ پوائنٹ آؤٹ کی تو وہ ہو گیا. تو آقا نے فرمایا کہ وہ شیطان تمہیں اس کے اوپر ٹریگر کر دے گا. تو یہ کام کبھی بھی نہ کرو کہ یعنی مذاق میں اور شرارت میں بھی یہ کام نہ کرو. یہ ایک اینگل تھا، اور جس کا ایز اے ہول اور ایز اے اسٹیٹ اور یا ایز اے پوری نیشن کے طور پہ حکم تھا وہ یہ تھا کہ جو تمہارے اپنے لوگ ہیں ان کا خون نہ بہاؤ، ولا تخرج، اور ان کو اپنے گھروں سے نہ نکالو. گھروں کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل یہ کام کرتے تھے کہ وہ کسی کو جلا وطن کر دیتے تھے کہ کسی کے ساتھ اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، لابینگ کی، ایک گروپ بنایا اور دوسرا گروپ پھر پورا ان کو کہتا تھا کہ اب ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کمزور لوگوں کو، غریب لوگوں کو، جن کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے، یہ ہر دو اینگل کے ساتھ امپورٹنٹ ہے. ایک تو وہ قبضہ مافیا والا چیپٹر بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ لوگوں کو قبضہ کرنا اور ان کے گھروں سے بے دخل کر دینا، اور دوسرا پارٹ وہی ہے کہ لابینگ کرنا، گروپ بندی کرنا اور لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا. وہ جو بنو قاسم اور بنو امیہ کے اندر بھی تو پہلے جو ہے یہ ہوا تھا نا کہ وہ جو بنو امیہ کا وہ اس کو پھر مکہ سے باہر نکال دیا تھا. وہ تو خیر ایز اے پورے وہ قبائل کا آپس میں ایک ٹریٹی تھا، ان کا ایگریمنٹ تھا، اور انہوں نے وہ کیا ہوا تھا کہ جو بھی ایک سرٹن ان کے رول سے ان کو کرے گا بریک ڈاؤن، ان کو کرے بریچ کرے گا، تو وہ تھا کہ اس کو ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے وہاں سے وہ باہر نکال دیتے تھے. تو وہ امیہ کے کچھ لوگوں نے وہ بار بار کیا، تو وہ ایک کائنڈ آف آپ کہہ لیں کہ اسٹیٹ رول تھا، وہ آئین تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، اور اس کو ڈس اوبے کرنے کی وجہ سے ان کو ایسے کیا گیا. آگے ہے جی آیت نمبر 85. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم وہی لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو اور ان کو اپنے ہی ایک گروہ کو باہر بھی نکال دیتے ہو ان کے وطن سے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور اس پر یہ ہے کہ ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کی دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس واپس آئیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، حالانکہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ حرام ان کے وطن سے نکالا جانا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اور پس کیا سزا ہے جو لوگ تم میں سے ایسا کریں، اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے. الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت، تو خزی کا مطلب ہے رسوائی. فرمایا کہ سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ ایسے ہی ہے. اور یردون الی اشد العذاب، وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے. یہ بیسیکلی اشارہ کیا گیا ہے کہ یثرب جو آقا علیہ السلام سے پہلے جس کا نام تھا، مدینہ کا نام یثرب، وہاں پہ مشرک بھی تھے اور یہودی بھی. تو یثرب کی جو مشرک آبادی کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، تو یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. اور یہودی تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور بعض ان میں پھر بنو قینقاع بھی تھے. تو یہ جو بنو اوس اور خزرج تھے، یہ جب آپس میں لڑتے تھے تو بنو قریظہ جو تھے یہ اوس کے حلیف بن جاتے، اور بنو نذیر جو ہیں یہ خزرج کے حلیف بن جاتے. اور یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کا بھی گلا کاٹتے. جب جنگ ختم ہوتی، ان میں سے اگر کوئی ان کے آپس کے رشتہ دار وہ قیدی بن کر آتے تو یہ پھر فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے. یعنی اپنے رشتہ دار تھے، اپنے رشتہ داروں کے اگینسٹ ایک ایک قبیلے کا ساتھ دینا شروع کر دیتے تھے. یہ میں نے پچھلے دنوں جس پہ بات کی تھی آپ کے ساتھ ہی کہ برادریزم کو پروموٹ کرتے ہیں. یعنی ایک برادری ہے تو وہ دوسری برادری کے اگینسٹ کھڑے ہونے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک کاسٹ اور ایک برادری کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور وہ جو اپنی دل کی خندق ہوتی ہے اس کو نکالتے ہیں
ایک سرٹن وہ جنگ بنا کے لڑائی بنا کے. بنو قریظہ جو ہے ان کا بنو خزاع کی لڑائی ہوئی تھی جس پہ یہ ٹی حدیبیہ پہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ آپ اس کا کریں تو وہ پھر ہاں وہ اور ہیں وہ نہیں وہ مکہ کے لوگوں کی ہوئی تھی. وہ مکہ کے لوگوں نے بریچ کیا تھا. مگر وہ پھر بنو قریظہ جو تھے نا ان کا فیصلہ تو غزوہ احزاب کے بعد کر دیا تھا آقا علیہ السلام نے, کیونکہ انہوں نے غزوہ احزاب کے موقع پر ٹریٹی آف مدینہ کو بریچ کیا, توڑ دیا تھا انہوں نے. کیا انہوں نے آقا علیہ السلام کے معاذ اللہ قتل کی سازش کی. اس پہ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو مدینہ سے نکال دو. تو جو جتنے یہودی بنو قریظہ اور نذیر تھے ان کو تو نکال دیا گیا تھا آفٹر غزوہ احزاب. وہ جو آپ بنو خزاع کی بات کر رہے ہیں وہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا, پھر جس کے بعد پھر فتح مکہ ہوا, وہ اور چیز ہے. یہ بیسیکلی اوس اور خزرج کی لڑائی تھی, یہ آپس میں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بنتی تھی. اور بنو نذیر اور بنو قریظہ تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اوس اور خزرج ایک ایک قبیلہ ان کے ساتھ مل جاتا تھا اور آپس میں یہودیوں کے ہی اگینسٹ ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں کرتے, اور پھر لڑائی کرتے ہوئے پھر جو قیدی بن جاتا تو پھر فدیہ دے کے اس کو چھڑاتے تھے. اس کو کہتے تھے کہ تم اس کا فدیہ دو, جو ان میں سے کہ حالانکہ وہ اپنے ان کے سگے رشتہ دار بھی تھے اور یہودی بھی تھے. تو یہ اس طرح کا معاملہ کرتے. تو اس پر قرآن ان کو کہتا ہے کہ یہ جو تم لوگ کام کرتے ہو, یہ پیسے کا لین دین, یہ تمہاری اپنی کتاب تورات کے مطابق تمہارے اوپر حرام ہے, تو تم اس پر بھی عمل نہیں کرتے ہو سوائے اس وقت کہ جب تمہارا اپنا پیسے کا لین دین ہو تو تم بڑے شوق سے عمل کرتے ہو. اس پہ پھر فرمایا کہ یہ تم کتاب کے بعض حصوں پر عمل کرتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کتاب کے بعض حصوں پر عمل کرتے ہو اور بعض حصوں پر عمل نہیں کرتے ہو, تم کیسے وہ ہو. اس کو پھر آگے پھر انہوں نے ایڈریس کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی. یعنی صرف کچھ مفاد کی خاطر اور کچھ پیسوں کی خاطر کتاب کی غلط تشریح کرنا. لائک وائز آج کے ہمارے علماء ہیں کہ صرف انہیں پتہ ہے کہ محفل میں جائیں گے تو پیسے ملیں گے, تو فرقہ واریت کے اگینسٹ فرقہ واریت پھیلانا, دوسرے گروہ کے خلاف بات کرنا, یہ ہمارے جیسے آج کل کے مولوی حضرات کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, پڑھ وہ بھی قرآن رہے ہوتے ہیں, پڑھ وہ بھی حدیث رہے ہوتے ہیں, لیکن جسٹ کہ جی ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ کام کریں گے تو اس پہ پیسے زیادہ ملنے والے ہیں, تو وہ یہی کام کرتے ہیں. تو اس پہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی چند لمحوں کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے اوپر. تو فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون, تو آخرت میں ان کے عذاب میں کوئی بھی تخفیف نہیں کی جائے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. بیسیکلی جو یہ احکام دیے ہیں تو وہی سسٹم ابھی بھی چل رہا ہے, ابھی بھی چل رہا ہے. برادری کا, لسانیت کا, فرقہ واریت کا, کہ فائنڈنگ ایکسکیوزز سے ڈویژنس کریٹ کی جائیں. اور وہ ڈویژنس کس لیے کریٹ کی جاتی ہیں؟ اب جو برادریوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں نا کہ کسی نے لیڈر بننا ہے, کسی نے اس برادری ہاں جی کرنا ہے. تو جہاں پہ یہاں پہ یہ فدیہ اور وہ جو پیسے کا لین دین اپنے فائدے کے لیے تھا, وہ بھی لڑائی کے بعد میں ہمیں فائدہ دے گا, ہمیں ایسا ہمارا احسان مند ہوگا, ہمیں ووٹ کرے گا. وہ بھی سیم کیس وہ کرتے. تو یہ سیم بالکل ہماری بالکل پاکستانی کمیونٹی تو پرٹیکولرلی اس کے اوپر چل رہی ہے کہ یہ برادری. مجھے بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ سناؤں. میں جامعہ نعیمیہ میں گیا یہ سلمان تاثیر والے واقعے کے بعد, تو وہاں پہ مفتی صاحب تھے, ان سے یہی ڈسکشن چل رہی تھی کہ یار یہ صحیح ہوا کہ غلط ہوا, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے اگینسٹ جب وہ پوری آپ نے کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہوا, یہ تو قتل ہے, عام آدمی کو تو اس کا رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے. تو وہ پھر ڈاکٹر صاحب کے خلاف پوری کمپین, کیونکہ اس وقت سارے یہ پرٹیکولرلی بریلوی مکتبہ فکر تھا, تو ان کے ساتھ اسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی. تو ان کا بھی موقف یہی تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کہتے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ بٹ برادری کا ایک بندہ ہے, تو وہ میری مسجد میں ہی آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, یہاں پہ چندہ دیتا ہے, یہ ساری لائبریری ہم نے اسی کے اس پہ کریٹ کی ہے. تو وہ کہتے کہ اب وہ الیکشنز قریب آئے تو دوسری برادری والوں کو تھا کہ یار یہ ووٹنگ میں کھڑا ہوگا تو یہ ہمارے اگینسٹ جائے گا. تو اس نے کسی اپنی پولیٹیکل کمپین میں کوئی اسلامک ریفرنس تھوڑا سا غلط دے دیا, انہوں نے اس کو غلط پروپیگیٹ کیا, اور وہ ایک عالم دین کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں اس نے توہین کی ہے, اس کا یہ واجب القتل ہو گیا.
تو وہ سیانے لوگ تھے، وہ ایک عالم دین کے پاس گئے، انہی مفتی صاحب کے پاس، وہ سب کہتے میرے پاس آئے، تو میں نے کہا یار کہ وہ پڑھا لکھا بندہ نہیں ہے، تو اس کو نہیں پتہ کہ یہ بات میں نے ایسے کرنی ہے یا ایسے کرنی ہے، یہ صرف ایک نامناسب بات ہے، یہ توہین نہیں ہے، صرف نامناسب بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اس کو، توہین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ کسی امام مسجد کے پاس گئے، اس کو وہ اسی طرح یہ جس طرح یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، وہ بیچارہ ماڑا سا امام مسجد تھا، اس کو انہوں نے زور شور دے کے تو اس نے کہہ دیا کہ جی ہاں یہ بالکل توہین ہے، اس کا قتل واجب ہے۔ اگلی پولیٹیکل وہ اس نے اپنا جلسہ کیا، انہوں نے اس کو گولیاں مار کے مار دی۔ اب اس کا جنازہ کوئی نہیں تھا پڑھتا۔ وہ ایک اور جس محلے میں وہ رہتا تھا، ادھر کے امام مسجد نے پھر انہی مفتی صاحب کے پاس فتویٰ بھیجا کہ یہ کیس ہے اور بتائیے اب اس بندے کا جنازہ پڑھنا۔ انہوں نے کہا کہ یار یہ تو میرے پاس آیا چکا تھا آلریڈی کیس، اور میں اس پہ فتویٰ دے چکا تھا۔ انہوں نے پھر ان کو فتویٰ لکھا ہوا اپنا بھیجا کہ میں آلریڈی اس پہ فتویٰ دے چکا تھا کہ یہ وہ بندے سے توہین نہیں ہوئی ہے، یہ جسٹ اس کے خلاف پروپیگیٹ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ تو پھر خود مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشوز ہیں کہ جسٹ فار دا سیک آف دیئر اون پولیٹیکل ایجنڈاز، دیئر اون ایجنڈاز، وہ کچھ بھی ہیں اس کے، اور زیادہ تر اس میں پولیٹیکل ایجنڈاز ہوتے ہیں۔ تو اپنی اور پرانا کوئی بھی ان کی وہ بتا رہے تھے مفتی صاحب کہ ان کی پرانا کوئی خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی، تو وہ خاندانی دشمنی انہوں نے ادھر آ کے نکال دی کہ یار اس کو اس طرح مرڈر کر دیا انہوں نے توہین رسالت کے نام کے اوپر۔ تو یہ ایک ہے، اب ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی یہ چل رہا ہے، بہت زیادہ ہے بلکہ یہ تو۔ آگے چلیے، اب یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، یہ ہے قرآن مجید کی رہنمائی کہ قرآن مجید ایک ایک قدم کے اوپر ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ پہلے لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں، تم نے یہ کام، ہاں یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ یہ صرف ہمیں کہانی سنائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کرتے تھے، تم ان سے عبرت پکڑتے ہوئے تم یہ کام نہ کر بیٹھنا، اور تم اس سے گائیڈنس لیتے رہو، قرآن مجید کو بار بار پڑھتے رہو، ایوری سنگل اسپیکٹ کے اوپر قرآن مجید گائیڈ کرتا ہے ہمیں۔ آگے ہے جی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پہ، کفینا کا مطلب ہے پے در پہ، بیک ٹو بیک، ایک کے بعد ایک، من بعدی برسول، ہم نے ایک کے بعد ایک رسول بھیجا اس کے بعد، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور پھر ہم نے مریم کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے ایک پاک روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی، افکلما جاءکم رسول، تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا، بما لا تہوی انفسکم، اور تمہارے جو یہ جو تہوا کا لفظ ہے نا، یہ ہوائے نفس کا ایک ہم لفظ بولتے ہیں، آپ نے اردو میں سنا ہوگا ہوائے نفس، وہ اسی سے ہے۔ یہ جو لفظ ہوا ہے یعنی خواہش کو کہتے ہیں، نفس کی خواہش کو ہوا کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ بما لا تہوی انفسکم، جو تمہارے جو نفس تھے ان کے مطابق اور ان کی خواہشات کے مطابق وہ احکامات نہیں ہوتے تھے، تو تم کیا کرتے تھے، استکبرتم، تم اس سے پھر جاتے تھے، تم اکڑ جاتے تھے، ففریقاً کذبتم، تم میں سے بعضوں نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور تم نے سے بعضوں میں سے تو ان کو قتل کر دیا، یعنی انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا۔ یہاں پہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلی دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ، اور یہ جو لفظ عیسیٰ ہے یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہیبریو کا لفظ ہے، اور جو ان کی والدہ مریم ہے وہ بھی ہیبریو کا ہی ورڈ ہے، اور مریم کا معنی خادم ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا معنی سید یا بابرکت، سید سردار اور برکت والا ہے، یہ عیسیٰ کا معنی ہے۔ بینات سے مراد جو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کو واضح نشانیاں دی تھی، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے معجزے عطا کیے تھے، اور وہ معجزے کیا تھے، وہ مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی نابینا کو ٹھیک کرنا، برس زدہ لوگوں کو ٹھیک کرنا، اور روح القدس سے مراد یہاں پہ وہ جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کو روح القدس کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ نا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ میرے پاس جو میں جب اعتکاف پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ والے حجرے میں جو تھا نا وہ تھا منکرین حدیث، علامہ ظفر اویس کو جی فالو کرنا، تو اس نے بڑی لاجک کر کے نا، میں کیونکہ چھوٹا تھا اتنا علم ہی نہیں تھا، تو اس نے ساری کہانیاں اور حضرت عیسیٰ کا وہ جو فلسفہ کہ ایک دفعہ اللہ نے بنا دیا تو اس کو وہ باپ کے کیسے ہو گئے، تو یہ ساری، اس وقت میں نے ایک چیز اس سے پوچھی
کہ میں نے جتنا بھی اب تک قرآن پڑھ لیا ہے جہاں بھی حضرت عیسیٰ کا لفظ آیا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم مریم ہے، ہے. اور باقی جتنے انبیاء ہیں ان کا نام آیا ہے. تو ابن مریم کیوں لکھا ہے اللہ تعالیٰ؟ آئی مین دیر مسٹ بی سم ریزن کہ وہ ہر جگہ عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کہہ رہے ہیں. تو وہ پھر بعد میں جا کر وہ وہاں پہ سے انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ ذرا ادھر ادھر ہو رہا ہے تو انہوں نے بٹھا کر اس کو بٹھا کر اس کی طبیعت ٹھیک کی. لیکن یہ اس طرح کی ایک چیز میرے لیے بڑی مجھے اپیل کی کہ یار یہ جو بات ہے لاجیکلی آئی کی ناٹ انڈرسٹینڈ، کیونکہ اگر کوئی ڈفرینٹ ہے تو پھر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسٹریس دے رہے نا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ کے بابا کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ بیسیکلی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ایک آدم علیہ السلام اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام. آدم علیہ السلام تو والدہ بھی نہیں تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، والد تھے ہی نہیں، سرے سے تھے ہی نہیں. تو اور ہمارا یہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ بھی ویری کلیئر آن دیٹ. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ والد تھے فوت ہو گئے تھے یا طلاق ہو گئی تھی، ایسا کچھ میٹر نہیں ہے. سمپلی مریم سلام اللہ علیہ جو تھی شی واز سنگل، شی نیور میرڈ ٹو اینی پرسن، نیور ایور میرڈ ٹو اینی پرسن، نیدر ٹو اینی اینجل نار ٹو گاڈ. یہ پھر وہ ان کا کرسچنس کا عقیدہ ہے کہ جی وہ کیونکہ وہ سنگل تھی تو ہی از دی سن آف گاڈ، اور اس طرح کا وہ عقیدہ بنا لیتے ہیں. تو لاجیکلی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کا اپنا طریقہ کار ہے کہ وہ دو پیرنٹس کے ساتھ ہی بچے پیدا ہوتے ہیں. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جی ایسا ہوا ہے؟ تو وہ خود اس کا جواب سورہ مریم کے اندر اللہ نے دیا ہے. سورہ مریم 16ویں پارے میں جب وہاں پہنچیں گے تو پھر قرآن نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا ہے. وہ لوگ بھی اسی طرح کہتے تھے مریم سلام اللہ علیہ کو بھی کہ یہ مریم تم نے یہ کیا کر دیا. انہوں نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، اس بچے سے پوچھو جو پوچھنا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بول پڑے تھے، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبی، اور مجھے نبی بنایا. یہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن کے تھے جب یہ تب کہہ رہے ہیں. وہ پنگھوڑے میں تھے ابھی. اچھا اچھا اچھا. بٹ لیکن ہمارا مسلمانوں کا نا بیٹا یہ اس کے اوپر بھی ویری کلیئر. اور وہ اس کو نے کہا تھا نا کہ وچ ہے اور یہ ہے. ہاں جی. تو وہ پہ شیخ بگا دیا تھا. جی جی. اور پھر یہی بات ہے کہ قرآن مجید نے پھر پورے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب بھی کیا ہے تو وہ عیسیٰ بن مریم کر کے کیا ہے. ان کو ان کی والدہ کے ساتھ منسوب کر کے بتایا تاکہ ویری پرٹیکولر اور اسپیسیفک کرنے کے لیے کہ ہو دا عیسیٰ واز، اور کوئی ان کے بارے میں دوسرا عقیدہ نہ رکھے، کوئی ان کی والدہ کے بارے میں کوئی دوسری بات نہ کہے. ایک تو ان کی والدہ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان کرنے کے لیے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بھی اللہ رب العزت بیان کرنے کے لیے پھر ان کے ساتھ ذکر کیا ہے. جی ایک اور چیز کہ عربیاں جب عربی جو ہے وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ وہ بیٹے کو باپ سے بہت زیادہ ایسوسیٹ کرتے ہیں. اب جیسے کہ میں ہوں وہاں اف آئی واز عرب تو میں زیادہ تر اپنے ابو کے نیم سے کال کیا جاتا. تو وہاں پہ ان نے یہ بھی مجھے جو ہے نا تھوڑا سا سمجھ آئی کہ ابن کا جو لفظ ہے وہ سن آف ہوتا ہے. تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے جاتے وہ ابن وہ آگے جو نام ہوتا ہے فادر کا نیم ہوتا ہے. تو یہ چیز بھی میں نے جو ہے نوٹس کی ہے. ہاں بالکل. بیسیکلی ایسے ہے یہ ناٹ اونلی دا کلچر بٹ بائی دا نیچر اینڈ بائی ان اسلام. یہ ایسے ہی ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے اٹ ریفرز ٹو دی پیرنٹس آلویز. وہ پیرنٹس سوری ٹو دی فادر. ٹھیک ہے، وہ والد کے ساتھ ہی منسوب ہوتی ہے. جو نسل جس کو کہتے ہیں نا کہ نسل چل رہی ہے وہ نسل والد کی ہی طرف سے ہوتی ہے. تو اس میں صرف ایک اسپیسیفک کیس آقا علیہ السلام کا کہ آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، حضور نے فرمایا کہ سب کا جو نسب ہے وہ بیٹوں سے چلتا ہے سوائے میرا نسب میری بیٹی فاطمہ سے چلتا ہے. اور پھر آقا علیہ السلام نے اگلی بات بھی ارشاد فرمائی حضور یہ سادات کے لیے. حضور نے فرمایا کہ کل حسب و نسب، ہر حسب اور ہر نسب منقطع یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن منقطع ہو جانے والا ہے سوائے میرے نسب کے. یعنی وہ قیامت کے دن تک بھی قائم رہے گا اور قیامت کے دن بھی قائم رہے گا اور اس کے بعد بھی وہ چلنے والا ہے. یعنی وہ آقا علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ ہی منسوب کیے جائیں گے، جانے جائیں گے، مانے جائیں گے. جی قیام کا مطلب کھڑے ہونا، اسٹینڈنگ لائک دیٹ.
اچھا یہ ایک جو بڑی مزے کی بات جو قرآن مجید نے ابھی یہاں پر کیا نا کہ فرمایا کہ وقفینا ہم نے پے در پے رسول بھیجے، تو موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک رسول آتے رہے. اس میں حضرت یوشع علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے. آپ نے وہ خضر علیہ السلام کے واقعے میں ان کا نام آتا ہے. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام فوت ہوئے تو حضرت یوشع کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا کر دی. اور پھر اسی طرح حضرت یوشع کے بعد پھر حضرت شموئیل تھے، پھر حضرت شمون تھے، پھر حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، پھر سلیمان علیہ السلام ہیں، پھر حضرت عزیر ہیں، پھر حضرت حزقیل ہیں، تو حضرت یسع ہیں، اور یہ حضرت یونس، پھر اور کرتے کرتے پھر حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ تک بہت سے رسول آئے. اور دوسرا پھر یہ کہنا کہ انہوں نے بہت سارے رسولوں کو قتل کیا ہے، تو یہ غالباً ایک دن کے اندر انہوں نے 70 رسولوں کو بھی انہوں نے ایک دن میں، یعنی اللہ رب العزت نے اتنے زیادہ رسول بھیجے ان کی طرف، اور یہ ایک دن میں ان سب کو قتل کیا ہے انہوں نے ایک دن کے اندر. یہ ان کا حال تھا. اور صرف وجہ کیا تھی؟ گیو می اے مومنٹ. دا اونلی تھنگ جس کو قرآن مینشن کر رہا ہے کہ وہ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، یعنی وہ احکام لے کر آتے تھے جو تمہاری خواہش اور نفس کے مطابق نہیں ہوتے تھے. ان دا کرنٹ سوسائٹی وی آر لیونگ دیٹ کہ ہمیں جو چیز پسند نہیں آتی ہم اس کو منسوخ کرتے ہیں. یہ مولوی آدمیوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے، یہ ملا لوگوں نے یہ بات پھیلائی ہوئی ہے. کیوں؟ جسٹ بیکاز آف دیٹ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو اوبے دیٹ، وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو فار دا حجاب. ہم پراپر کپڑے نہیں پہننا چاہتے، تو ہم نے اس کے لیے لاجک کیا ڈھونڈ لیے؟ یہ ملا لوگوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے. اٹ از جسٹ بیکاز اٹ از اگینسٹ آور ہوائے نفس، ہمارے ہوائے نفس کے اگینسٹ ہے، تو ہم نے کہا جی ملا لوگوں نے یہ فرقے بنائے ہوئے ہیں، ملا لوگوں نے فلاں کیا ہوا ہے. یو سمپلی وانٹ ٹو، آپ کو اسلام کو اوبے کرنا چاہیں، جو آپ کو پسند ہے آپ اس کے مطابق چل لیں، لیکن چلیں تو صحیح. our own wishes, what we like to have or do. جی ابھی آپ بتائیں. آپ وہ استاد صاحب یہ تھی کہ وہ انبیاء کرام کے نام جو ہیں وہ ریپیٹ کر دیں دوبارہ. حضرت یوشع، میں یہ اب آپ یہاں سے نا پکچر اس کی لے لیجیے گا، ٹھیک ہے. کافی سارے نام لکھے ہیں، آپ یہ پکچر لے لیجیے. تو استاد صاحب ویسے تو ہمارے لیے جو بہت صفائی، بلکہ اس سے زیادہ ہی سفیشینٹ سے اچھا کوئی ورڈ نہیں ہے، رسول اللہ ہے. واٹ از دا ریزن کہ ہمارے پر زیادہ نہیں ہے؟ کیا؟ ایک ہی ہمارے لیے رسول اور پیغمبر بھیجے. ہی از دا بیسٹ ون آئی نو، وی ڈونٹ نیڈ اینی باڈی ایلس. What should I say؟ آپ اور خود ہی جواب مل گیا، وہ آؤٹ لاؤڈ بولا ہے تو وہ خود ہی وہ ہو گیا کہ رسول اللہ جو ہے وہ تو سب because he is the last one نا، اس کے بعد تو ضرورت ہی نہیں تھی. اینڈ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے مکمل کر دی ہے دین. یعنی جو پاسبلٹی آج آپ نکال سکتے ہیں نا کہ یہ ضرورت ہے، وہ آپ کو مل جائے گی اسلام کی. وٹ ایور دا پاسبلٹی آپ نکالیں، آپ کہیں کہ جی یہ چاہیے، یہ حکم ہو، اس کا کیا ہوگا، وہ دین کے اندر گنجائش موجود ہے، اس کی دین کے اندر اس کے احکام موجود ہیں. سو اور پھر دا بیسٹ ہیومن کریکٹر وہ اب اس سے اوپر تھا، ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے. ہیومن مطلب انسانی سوچ ختم ہے اس کے اوپر. جو آقا علیہ السلام کا کریکٹر ہے، آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہے، اسوہ مبارک ہے، جس کو قرآن نے اسوہ حسنہ جب کہہ دیا ہے، تو اس سے اوپر بیسٹ کوئی چیز آپ پڑھیں. وہ یہ موسٹ ریکمینڈڈ بک ہے، ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہے دا ریئل اسکیچ آف دی ہولی پروفٹ. انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، دا ریئل اسکیچ. یہ ڈاکٹر صاحب نے بک لکھی تھی جب یہ بہت زیادہ، یہ جب پرٹیکولرلی فرانس نے خاکے بنا، چارلی ہیبڈو والا واقعہ ہوا، تو اس پہ پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ بک لکھی کہ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں واٹ از ہز ریئل اسکیچ. آپ اسکیچز بنا رہے ہیں نا، تو لیٹ می شو یو ہز ریئل اسکیچ. اچھا، اٹ از ویری انٹرسٹنگ کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کس سیکٹ سے آپ بلانگ کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ کا نام آتا ہے لوگ واقعی جو ہے نا وہ گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کوئی ایسی جنونیت والی عشق ہے ان سے ہر کسی کو. I had my drive with me, or I will bring my laptop sometime and I will show a video that I have in my laptop, that is particular video.
وہ ایک خاتون ہے, گوری ہیں, شی از جسٹ نارمل کوئی بھی وہ خاتون ہے, کرسچن انگریز خاتون ہے. اس سے وہ جسٹ واک کرتے ہوئے اس نے کوشچن پوچھا. اس نے کہا کہ ڈو یو نو اینی تھنگ اباؤٹ اسلام. اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو نہیں پتہ ہے کہ ریلیجن ہے اسلام ہے. تو انہوں نے کہا کہ وٹ ڈو یو سے اور نو اباؤٹ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شی واز اباؤٹ ٹو سے سم تھنگ اینڈ دین شی سیڈ کہ کہتی مجھے نہیں پتہ کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے مجھے, اور شی اسٹارٹ کرائیں. Oh my God, yes, this happens. وہ کہتی کہ مجھے نہیں پتا, کہ میں حیران ہوں, یہ تم نے نام لیا ہے ان کا میرے سامنے, میں حیران ہوں کہ میری کوئی ایفیلیشن نہیں ہے ان کے ساتھ, اور میں خود کرسچین ہوں, میں کوئی اتنی بہت زیادہ پریکٹیکل بھی نہیں ہوں, لیکن جو تم نے نام لیا ہے اور میں ابھی کہنے ہی لگی تھی کہ یس از دا پروفٹ آف مسلم اور سم تھنگ لائک دیٹ, بٹ مجھے نہیں پتا کہ میری یہ کیا کیفیت ہو گئی. کہتی او مائی گاڈ, وہ ایسے کہ مجھے یہ کیا ہو گیا. تو یہ آقا علیہ السلام کے نام میں اللہ رب العزت نے یہ تاثیر نام میں ہی رکھی ہے. when you go to the character تو دین آپ سیدہ خدیجہ کے وہ الفاظ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام پہ وہی نازل ہوئی. آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے اور حضور فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ آقا علیہ السلام کو کیا فرما رہی ہیں, وہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے کریکٹر کے بارے میں فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آقا علیہ السلام کو تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا. تو فرماتی ہیں نہیں, اللہ کی قسم, اللہ آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا. اور وجہ کیا بتائی, انک لتصل الرحم. اس دور میں عرب کا آپ اگر وہ ہسٹری پڑھیں کہ جی یہ ان لوگوں کے کریکٹرسٹکس تھے جس طرح وہ رہتے تھے, رشتہ داری اور فلان اور فلان اور فلان. بے شک آپ تو رشتہ داروں کو جوڑنے والے ہیں. وتحمل القلب, آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے. اگلی بات سنیے گا, کتنی عجیب بات. آپ سوچیں اس سے اوپر کا کریکٹر کیا ہو سکتا ہے. وتکسب المعدوم, آپ دوسروں کے لیے, محتاجوں کے لیے کمائی کرنے والے ہیں. کین اٹ بی پاسبل, ہیومنلی پاسبل. ہم اپنی لائف جیتے ہیں, ہم کہتے ہیں میرے بچے سب کچھ فلان امکان ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وہ تکسب المعدوم, آپ دوسروں کے لیے کمانے والے ہیں. اور دوسروں کے لیے کیسا کمانے والے ہیں, بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سیدہ خدیجہ کی ذات سے ہی منسوب ہے. آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے, حضور تھوڑے سے اداس تھے. سیدہ خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے. حضور فرماتے میں, اب وہ تو مشرک لوگ تھے, حضور پر ایمان بھی نہیں لائے ہوئے تھے. حضور فرماتے کہ میں ادھر حرم شریف سے گزرا تو ادھر کچھ لوگ تھے تو بڑے غریب تھے بیچارے, محتاج تھے, ان کے پاس پراپر کپڑے نہیں تھے اور پراپر ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو میری دل میں بڑی خواہش ہوئی کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں ان کو جو ہے نا وہ کچھ دیتا. آقا علیہ السلام یہ جملہ فرما کے چلے گئے. تو سیدہ خدیجہ نے غلام کو حکم دیا, اس نے کہا یہ جتنا مال اندر پڑا ہو یہ سارا واپس باہر نکال کے رکھو. یہ باہر نکال کے لیا. آقا علیہ السلام واپس تشریف لے, کہا یا رسول اللہ یہ سارا آپ ہی کا ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ آپ ہی کا ہے, آپ جیسے چاہیں اس میں تصرف فرمائیں, جیسے چاہیں. آقا علیہ السلام پھر بڑے خوش ہوئے. حضور پھر باہر گئے اور حضور نے ان کو محتاجوں کو دیا. وتکسب المعدوم, دوسروں کے لیے کمائی کرنے والے. پھر آگے وتقر الضیف, مہمان کا احترام کرنے والے. اور کیسا احترام کرتے ہیں, دوسری روایات میں آئے کہ آقا علیہ السلام مہمان نوازی اتنی کرتے کہ حضور کو اپنی محتاجی کا بھی خوف نہیں ہوتا تھا کہ یار میرے پاس کچھ بچے گا یا نہیں بچے گا, میں خود اس حال میں ہو جاؤں گا کہ مجھے کسی سے مانگ کے کھانا پڑے گا. یعنی اس بات کا خوف حضور کو نہیں ہوتا تھا. حضور اتنا مہمان نوازی کرتے تھے دوسرے کی. اور وتعین علی نوائب الحق, اور آپ امر حق کا ساتھ دینے والے ہیں, آپ مدد کرنے والے ہیں, دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں, بے کسوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں, مفلسوں کے لیے کمانے والے ہیں, مہمان نوازی کرنے والے ہیں, بے مثال ہیں. تو یہ آقا علیہ السلام کا کریکٹر ہے. پھر اسی طرح حضرت جعفر طیار, یہ لازمی آپ بے شک اس کو لکھ لیں اپنے پاس اور یہ آپ نے پڑھنا ہے. پھر حضرت جعفر طیار نے جو نجاشی کے دربار میں خطبہ دیا تھا اور آقا علیہ السلام کے جو کریکٹر اور آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو بیان کیا گیا, انہوں نے کہا جی وہ کون ہے, انہوں نے کہا جی وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, انہوں نے یہ ہمیں حکم دیا, وہ تو ہمیں یہ کہتے ہیں, وہ تو ہمیں ایسے کہتے ہیں, وہ ایسے کہتے ہیں. تو وہ بہت ہی بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے.
کہ بیٹے جو ہیں وہ حضرت بلال حبشی کے ساتھ ہیں سیریا، حضرت عبداللہ بن جعفر بن جعفر. اور قاری صاحب وہاں پہ نجاشی کے پاس ان میں سورہ مریم کی بھی جو ہے وہ پہلے انہوں نے پوچھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو دین انہوں نے وہ تلاوت کی. اور لیٹر جب انہوں نے کہا کہ جی بتاؤ کہ وہ جو نبی ہے وہ کیا ہے، اس کے کریکٹرسٹکس بتاؤ، تو پھر انہوں نے جو بات کی وہ آپ پڑھیں تو امیزنگ، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں. ایک آیت مبارکہ اور ہم کر لیتے ہیں، بٹ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہاں 88. اب ان کا عقیدہ دیکھیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون. یہ ساری باتیں وہ یہودی سن کے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بھی تمہارے اندر خصلت پائی جاتی ہے، یہ بھی خصلت پائی جاتی ہے، یہ بھی خصلت پائی جاتی ہے. آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں ڈٹائی کے ساتھ، ڈیٹ بن کے کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ہمارے دلوں پر غلاف، یعنی ہمیں حق نہ سنائی دیتا ہے نہ سمجھ آتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہیں جی. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے بل لعنہم اللہ، ایسا نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے. فقلیلا ما یؤمنون، ان میں سے بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. پھر ان کو تنبیہ کی، فرمایا کہ ولما جاءکم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب اللہ کے پاس ان کی طرف وہ کتاب یعنی قرآن مجید آئی جو اس کتاب کی یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، معہم جو ان کے پاس ہے. تو وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزمان آقا علیہ السلام کی وسیلے سے یستفتحون، وہ فتح کی دعا کیا کرتے تھے، فتح مانگا کرتے تھے حضور کے وسیلے سے کافروں پر. فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب وہ ان کے پاس آ گئے آقا علیہ السلام اور قرآن آ گیا تو انہوں نے اس کو پہچان لیا، عرفوا اس کو پہچان لیا، کفروا اور پھر اس کا انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ رب العزت پھر کافروں پر لعنت فرماتا ہے. یہ ان کی ہٹ درمی کی حالت ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تفسیر روح المعانی میں اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون. وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے. تو حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ انہیں فتح دیتا تھا. آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے، حضور کے وسیلے سے کہ اللہ پاک ان کو کافروں پر فتح دے. اور اب ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ تعصب کی وجہ سے انہوں نے پہچان لیا، ما عرف اس کو پہچان لیا اور اب اس کا انکار کر دیا. حضرت ام المؤمنین اس آیت میں ہی یہ آیت کا اشارہ ہے. حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ جو آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں، وہ ایک یہودی عالم دین کی صاحبزادی تھی. وہ فرماتی ہیں کہ میرے جو والد تھے وہ بھی عالم اور میرے چچا بھی عالم تھے. تو وہ آقا علیہ السلام کے پاس جب حضور مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور گھر آئے تو انہوں نے جو گفتگو کی وہ انہوں نے نوٹ کی. تو جو میرے چچا تھے وہ کہتے ہیں کیا واقعی یہ وہ نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ تو والد نے کہا خدا کی قسم ہاں. تو چچا نے کہا کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ تو والد نے کہا ہاں. تو پھر چچا نے میرے والد سے پوچھا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ تو والد نے کہا کہ جب تک جان میں جان ہے ان کی مخالفت کروں گا اور ان کی بات نہ چلنے دوں گا. صرف حسد کی وجہ سے آقا علیہ السلام سے ان کو حسد بس ہو گیا، جو بھی ان کے دل میں. نام کیا تھا؟ حضرت صفیہ. ان کی کس سے شادی ہوئی تھی؟ آقا علیہ السلام سے ام المؤمنین ہے حضرت صفیہ. اور ڈاکٹر صاحب نے اس کے اوپر آخری ایک ہی لائن لکھی ہے کہ آقا علیہ السلام کی، جس کے اوپر ہم نے پوری وہ گفتگو بھی کی اس سیشن میں، کہ حضور کی معرفت، آقا علیہ السلام کی معرفت نہ ہو تو یہ کفر کا باعث بن جاتی ہے، انسان بھٹک جاتا ہے. یعنی اس دن کی جو گفتگو تھی وہ ساری یہی تھی کہ ہماری ادھر ادھر ہونے کا جو اصل ریزن ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کو ایک اونلی ایک نبی کے طور پر جسٹ لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں، اور ان کی اپنی ذات اور حیثیت کی طرف ہم جب نہیں جاتے، دیٹ از دا ویری ویری اونلی ریزن
کہ جس کی وجہ سے پھر یہ گمراہی اور فرقہ واریت ہے. دا اونلی ریزن. اور اگر آقا علیہ السلام کی جتنے زیادہ قریب ہو جائیں گے ہماری فرقہ واریت اتنی ہی کم اور ختم, اور گمراہی بھی اتنی ختم. یہ جو نئے نئے لوگ اور نئی نئی باتیں کر رہے ہیں ان کا کیونکہ زیادہ زور فلسفے کے اوپر ہے, زیادہ زور تعلیم کے اوپر ہے, زیادہ زور حدیثیں پڑھنے کے اوپر ہے, اور آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف یہ نہیں جاتے. حضور سے پہلے محبت, عشق کرنا, حضور کا ادب کرنا, اس طرف نہیں جاتے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ آقا علیہ السلام سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر گمراہی خرید لیتے ہیں, اور آقا علیہ السلام کی معرفت کی نہ ہونے کی وجہ سے پھر نئی نئی باتیں کریں گے, نئے نئے فرقے پیدا کریں گے امت کے اندر. اسی پر ہم آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں, اور آج ہم آیت نمبر 89 تک الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. اگلے پھر اس سے آگے یہ کچھ اور پھر چیزیں انشاءاللہ وہ پھر ہم اگلی نشست کے اندر ہم دیکھتے ہیں. اچھا, آپ کا کوشچن تھا کہ قادیانی کون؟ قادیانی بیسیکلی یہ مرزا غلام احمد ایک شخص تھا جو لاسٹ سینچری کے اندر جو آیا, اور غالباً 1909 میں 1909 میں وہ یا 1908 میں ایگزیکٹلی ڈیٹ میرے ذہن میں نہیں ہے, اس میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس نے بیسیکلی انگریزوں کے کہنے کے اوپر, برٹشرز کے, جو برٹشرز یہاں پہ اس وقت رول کر رہے تھے, ان کے کہنے پر اس نے پہلے فرقہ واریت پھیلائی مسلمانوں میں, اور پھر اس نے مختلف دعوے کیے, اور لیٹر آن پھر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. اور آخری دعویٰ جو اس نے پھر بدبختی کی, اس نے کہا کہ وہ جو محمد تھے وہ میں ہی ہوں اور میں دوبارہ آ گیا ہوں. معاذ اللہ سے مستقبل. ہاں, اس کے 11 مختلف دعوے ہیں. نقشب کی کتاب ہے عقیدہ ختم نبوت, وہ لازمی اس کی ڈیٹیلز کے لیے تو لازمی گھر میں رکھیں اور لازمی خود پڑھیں بھی. تو بیسیکلی وہ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ یہ فرقہ نہیں ہے مسلمانوں کا. نیور ایور تھنک دیٹ دے آر اے سیکٹ ان اے مسلم. وہ خود کو ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم ایک سیکٹ ہیں, جیسے شیعہ ہیں, وہابی ہیں, سنی ہیں, بریلوی, دیوبندی, تو وی آر جسٹ اندر سیکٹ. ٹھیک ہے, وہ خود کو احمدی مسلمز کہتے ہیں, بٹ ان آر ہم مسلمان سارے فرقوں والے, کسی بھی, وہ شیعہ ہیں, سنی ہیں, وہابی ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی, وہ سارے کے سارے قادیانیوں کو نان مسلم کہتے ہیں. ناٹ اے سیکٹ آف مسلم, بٹ یہ مسلمان سرے سے ہیں ہی نہیں. ہم لوگ تو مسلم سیکٹس ہیں نا آپس میں, دے آر ناٹ مسلم. قادیانی جو ہیں دے آر ناٹ مسلم. انہوں نے وہ مسلم اسلام میں, دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے, جو ہم نے کچھ چیزیں یہاں پہ ایک دن ڈسکس کی تھی, جو چارٹ بنایا تھا, اللہ کی توحید پر ایمان لانا, قرآن پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, سارے نبیوں پر ایمان لانا, اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لانا. یعنی آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو دے ڈیویٹڈ فرام اٹ. تو اسلام کی سیدھی لائن ہے, اور وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں. اب کوئی نبی نیا نبی مانتا ہے کسی بھی معنی کے اندر, وہ نہ اس کے پھر آگے مختلف وہ کرتے ہیں, اس کی تشریحیں کرتے ہیں اور توجیحات نکالتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں تو ویسے نہیں تو فلان تو ڈمکان. تو وہ جس بھی معنی میں نبی اس کو مانیں گے, دے آر آؤٹ آف اسلام, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں, وہ مسلمز نہیں ہیں. whosoever they are, simple is that.